چیف منسٹر آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو جو کبھی آبادی پہ کنٹرول کے حامی تھے اب آبادی میں اضافے پر زور دینے لگے۔ ان کا کہنا ہے کہ جلد ہی ان کی حکومت شرح پیدائش میں کمی اور آبادی میں عدم توازن جیسے مسائل کو حل کے لیے ایک نئی پالیسی متعارف کروائیں گے۔ امراوتی میں عالمی یوم آبادی اجلاس سے خطاب میں چندرا بابو نائیڈو نے زور دیا کہ آبادی کو ریاست کے عزم اقتصادی طاقت تصور کرنا چاہیے کیونکہ آبادی ملک و قوم کا مضبوط اقتصادی اثاثہ ہے۔ آبادی میں اضافے کے ایک خصوصی پالیسی متعارف کروائی جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بڑھتے معروف نوجوان جوڑوں کو بچے پیدا کرنے سے روک رہے ہیں، ساتھ ہی مستقبل میں پارلیمانی نشستوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، نیز آبادی میں کمی کے باعث جنوبی ریاستوں کی نمائندگی کم ہو سکتی ہے۔ چندرا بابو نائیڈو نے یہ بھی کہا کہ 2004 سے پہلے چیف منسٹر کی حیثیت سے انہوں نے خاندانی منصوبہ بندی کی زبردست تائید و حمایت کی، یہاں تک کہ ہم نے ایک ایسا قانون بنایا تھا جس کے تحت 2 سے اندر بچے رکھنے والے ماں باپ دونوں پر مفاحی اداروں کے انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ اب سارے ملک میں اس بات کی چرچے ہونے لگے ہیں کہ کیا وزیر اعظم نریندر مودی اپنی عمر کے 75 سال کی تکمیل پر عہدے وزارت عظمیٰ سے سبکدوش ہو جائیں گے، کیونکہ بی جے پی میں خود انہوں نے RSS کے ایما پر یہ اصول متعارف کروایا تھا کہ 75 سال کی عمر کے لیڈروں کو سرگرم سیاست سے سبکدوش ہونا چاہیے۔ 17 ستمبر 2025 کو مودی بھی اپنی عمر کے 75ویں سال مکمل کر لیں گے۔ 2 دن قبل ہی RSS سربراہ موہن بھاگوت کا ایک بیان منظر عام پر آیا تھا جس میں انہوں نے پرزور انداز میں کہا تھا کہ لیڈروں کو 75 سال کی عمر میں سیاست سے دور ہو جانا چاہیے۔ سیاسی پنڈتوں کے خیال میں بھاگوت نے بالواسطہ طور پر مودی کو یہ مشورہ دیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت سے کہا کہ وہ تاریخی عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کو گوشہ محل اسٹیڈیم کمپلیکس منتقل کرنے کے اپنے اقدام کے متعلق تفصیلی جواب داخل کریں۔ اس ضمن میں کئی ایک محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں کے نام نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں بھی اندرون 4 ہفتے جوابی حلف نامے داخل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کارگزار چیف جسٹس سوجے پال نے درخواست گزار جی راسو کی جانب سے داخل کرائی درخواست مذاکرات عامہ کی سماعت کرتے ہوئے یہ ہدایت دی۔ درخواست گزار نے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کو گوشہ محل اسٹیڈیم منتقل کرنے کے حکومتی فیصلہ اور اقدام پر اعتراض کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ ایک طرفہ طور پر لیا گیا ہے جو تلنگانہ اربن ڈیولپمنٹ ایکٹ اور شہر حیدرآباد کے ماسٹر پلان کے خلاف ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی 20ویں صدی کے اوائل میں بغیر عمل میں لائی گئی جو کئی برسوں سختہ حالی کا شکار ہے۔ تاریخی آثار کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنے والے جہدکاروں کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک تاریخی آثار ہے اور اس کی مرمت اور تعمیر نو کی جانی چاہیے۔ مجالس مقامی اور پنچایت راج اداروں میں 42% BC تحفظات کے فیصلے پر گاندھی بھون میں آج BC طبقات کی جانب سے جشن منایا گیا۔ BC تنظیموں سے وابستہ سینکڑوں کارکنوں نے گاندھی بھون میں آتش بازی کی اور مٹھائی تقسیم کی۔ کارکنوں نے صدر کانگریس ملکاجن کھرگے، راہل گاندھی، چیف منسٹر ریونت ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرماکر، صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ اور وزیر ویلفیئر پونم پربھاکر سے اظہار تشکر کیا جنہوں نے پسماندہ طبقات کے دیرینہ مطالبے کی تکمیل کی ہے۔ اس موقع پر مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ حکومت کا فیصلہ تاریخی نوعیت کا حامل ہے۔ کانگریس ہائی کمان کے نظریے کی تکمیل کرتے ہوئے کابینہ میں تحفظات کے حق میں فیصلہ کیا گیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی اعلیٰ طبقات سے تعلق کے باوجود پسماندہ طبقات کے حق میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے تحفظات کی منظوری کے حصول میں تاخیر کو دیکھتے ہوئے قانون میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحفظات کے ذریعے کانگریس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حقیقی معنوں میں پسماندہ طبقات کی ہمدرد ہے۔ انڈین آرمی کی جانب سے ایک یونٹ ہیڈ کوارٹرز کوٹا UHQ اگنی ویر ریکوائرمنٹ ریالی 21 اگست صبح 6 بجے سے سکندرآباد میں منعقد کی جائے گی۔ اس کے لیے اہل امیدواروں میں سیروسمین، ایکس سیروسمین اور وار ویڈوز کے بیٹے اور بھائیاں شامل ہیں۔ 13 کی غوطہ زنی اور والی بال میں نمایاں اسپورٹس مین بھی کھلے زمرے کے تحت درخواست دے سکتے ہیں۔ اگنی ویر جنرل ڈیوٹی، ٹیکنیکل اور ٹرینر سمیت 10ویں کامیاب سیگمنٹس کے تحت جائیداد دستیاب ہے۔ درخواست گزار کی عمر 17.5 اور 21 سال کے درمیان ہونی چاہیے اور تاریخ پیدائش 21 اکتوبر 2004 اور 21 اپریل 2008 کے درمیان ہونی چاہیے۔ CPI کے قومی سیکرٹری ڈاکٹر کے نارائنا نے تیلگو ریاستوں کے درمیان آبی تنازع کے لیے چیف منسٹر آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو کو ذمہ دار قرار دیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر نارائنا نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو کے اوور ایکشن کے نتیجے میں بنکا چرلا
پروجیکٹ متنازعہ بن چکا ہے۔ پروجیکٹ کے لیے 80,000 کروڑ خرچ کرنے کی منصوبہ بندی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ کے بارے میں موقف واضح کیے بغیر ہی آندھرا پردیش حکومت پولاورم سے بنکا چرلا کو مربوط کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے اعتراضات کے بعد چندر بابو نائیڈو نے وضاحت کی اور کہا کہ وہ گوداوری میں فاضل پانی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نارائنا نے کہا کہ کرشنا اور گوداوری میں پانی کی تقسیم آندھرا پردیش تنظیم میں جدید قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے دباؤ کے تحت پاکستان سے جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بی جے پی کے اقتدار میں ہر شعبے میں بحران کا سامنا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت سنگھ مان نے جمعے کو کہا کہ بطور وزیر اعلیٰ ریاست انہیں ملک کی خارجہ پالیسی پر سوالات اٹھانے کا پورا حق۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ مودی کے غیر ملکی دوروں پر بار بار سوالات اٹھائیں گے کیونکہ اب یہ سچائی ہے کہ مودی کے کسی بھی ملک کے دورے کے بعد اڈانی کا کاروبار بڑھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی اینڈ کمپنی یہ تسلیم نہیں کرتی کہ وہ اڈانی کو غیر ممالک میں اپنے کاروباری منصوبے قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان پاکستان جنگ کے دوران دنیا کے کسی بھی ملک نے ہندوستان کا ساتھ نہیں دیا تو ایسے دوروں کا کیا فائدہ۔ بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت عام آدمی پارٹی اور اس کے لیڈروں کے خلاف FIR درج کر کے جمہوریت کی آواز دبانے پر تلی ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ سے دوبارہ مذاکرات کے لیے مشروط آمادگی کا اظہار کیا۔ فرانسیسی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں عباس عراقچی نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ باہمی احترامات کی بنیاد پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تاہم امریکہ کو مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ نہ کرنے کی ضمانت دینا ہوگا، اور امریکہ غلطیوں کا ازالہ کرے تو مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہی مذاکرات توڑ کر کارروائی کا آغاز کیا، اس لیے اب ضروری ہے کہ امریکہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول کرے۔ امریکہ کے حالیہ حملوں سے ایران کے جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ ایران کو جوہری تنصیبات پر نقصان کے تخمینے کے بعد معاوضات طلب کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ سمجھنا کہ ایران کو پرامن بھری منصوبہ ترک کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، در حقیقت یہ ایک سنگین غلط فہمی ہے۔